پنڈی میں ایک نیٹ کیفے والے نے جہاں پر کپلز آتے تھے، میل فیمیل، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جب آتے تھے تو اس نے ہر کیبن میں خفیہ کیمرہ لگا دیا. لامحالہ جب وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ساتھ بیٹھتے تھے، موویز دیکھتے تھے، کیا کرتے تھے، جتنی بھی اس کے معاملات تھے، ان کی حرکات تھیں، ان کی نازیبا ویڈیوز بنائیں. اور ایک وقت کے بعد اس نے 2-4 سال بعد، یعنی 2001 یا 2002 کی بات ہے، جب اس نے وہ وائرل کیا. حالانکہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، وائرل ہوا CDs پر. اور ایک اطلاع یہ ملی تھی، اخباروں میں بھی چھپا، کہ اس شخص نے لاکھوں ڈالر انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمائے. لیکن یہ ہے سارا کا سارا 100% بلیک میل. جو بلیک میل کرتا ہے، کوئی گینگ ہو سکتا ہے، کوئی مافیا ہو سکتا ہے، ان کے ہاتھوں یہی صورتحال مختلف یونیورسٹیز میں دہرائی جاتی رہی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے بھائی صاحب کہ اگر وہ ٹیچر کرپٹ ہے پھر بچوں کا مستقبل کیا بنے گا؟ اگر وہ ٹیچر درندہ صفت ہے، اس کے اندر ایک درندہ چھپا بیٹھا ہے، ساری لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، وہ سارا سسٹم ٹیچر کے ایک پین کے ڈسپوزل پہ آ گیا ہے. اگر لڑکی نے محنت کی بھی ہو، وہ میرٹ پر ہو بھی، تو ٹیچر چاہے تو اس کو فیل کر سکتا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ پیپر بنانے سے لے کے چیک کرنے سے لے کے لڑکی لڑکوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے تک ایک ہی ٹیچر کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. کہتے ہیں نا ٹھرکی بابا کہ ان سے ہو کچھ نہیں پاتا، وہ صرف دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. طارق بشیر چیمہ نہیں ہوگا تو کوئی اور کریکٹر ہوگا، چیمہ نہیں ہوگا تو لنڈ برادر ہوگا، لنڈ برادر نہیں ہوں گے تو وڑائچ کوئی نام ہوگا، کوئی راجپوت ہوگا، کوئی خان ہوگا، کوئی چودھری ہوگا. یہ کردار موجود رہیں گے. یعنی کوئی بھی سیاستدان ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی شکل میں کوئی کردار موجود ہو سکتا ہے، نام فرق ہو سکتے ہیں، کردار موجود رہے گا. میرا یہ سوال ہے، طارق بشیر چیمے کی پریس کانفرنس کو سچ مان لیں کہ میرا بیٹا ملوث نہیں ہے، میرے بیٹے کی اگر ایسی ویڈیوز ہیں تو منظر عام پر لے کر آئیں، اوکے مان لیتے ہیں. تو اگر ہم اس کو سچ مان لیں تو جعفر شاہ سچا ہو جائے گا. جو سیکیورٹی انچارج ہے، جو ڈائریکٹ مرکزی کردار ہے، جس کے موبائل سے چیزیں نکلی ہیں، وہ تو سچا نہیں ہوگا. ہم نے یہ دیکھا تھا اپنا ہمارے دور میں، جو لڑکی ہے نا، یا وہ بلیک میل ہوتی ہے، یا وہ کمپرومائز ہوتی ہے، یا لڑکی کو شوق بھی ہوتا ہے، ایک کو روٹین پڑ جاتی ہے. یعنی میں لڑکیوں کی عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو حقیقت ہے اس سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے، منہ نہیں موڑ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حارث بھٹی. بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور اس پر کافی ویڈیوز بھی میں کر چکا ہوں. میرے ساتھ کامران خان صاحب موجود ہیں، پچھلے 15 سال سے صحافت سے منسلک ہیں. اب تک ان کی کیا انویسٹیگیشن ہے اس کیس پر؟ کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، یا اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوتے آئے ہیں کہ جو ہفتہ 10 دن 15 دن تو میڈیا کی زینت بنے ہوں، لیکن اس کے بعد اس کو کوئی نہ پوچھتا ہو، اور جن لڑکیوں کی زندگی برباد ہوئی ہو وہ آج بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں، یا کہیں بیٹھ کے رو رہے ہوں کہ بھئی ہم نے غلطی کی تھی اور اس غلطی کو ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. کامران خان صاحب نے اس پر کیا انویسٹیگیشن کی؟ ان کے پاس کیا حقائق ہیں؟ کیا واقعی سیاسی شخصیات اس میں ملوث ہیں، یا صرف ایک یونیورسٹی کا ایک عملہ اس میں ملوث ہے؟ باقی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان ویڈیوز کو صرف پاکستان نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بیچا جاتا ہے، اور وہ بھی ڈالرز میں. یہ کہانی ہے کیا، اور یہ سلسلہ کب جا کے رکے گا؟ کب جا کے پاکستان میں پڑھنے والی خواتین، پڑھنے والی بچیاں اپنے آپ کو، ان کی اپنی عزتوں کو محفوظ سمجھیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آج آپ نے وقت نکالا. سر آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. کامران بھائی، یہ واقعہ تو سامنے آ گیا. ماضی میں نظر ڈالی جائے، کیا کبھی اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں پڑھنے والی خواتین، بچیوں کو ان کی زندگی داؤ پہ لگی ہے، وہ بھی اس ذریعے سے کہ جس ادارے میں وہ جا رہی ہیں ان کو پتہ ہو کہ یہاں سے میں نے تعلیم لے کے کچھ بننا ہے، لیکن پتہ چلے کہ وہ کچھ نہیں بلکہ ان کی اپنی ویڈیوز ایسی بن جاتی ہیں کہ رشتے ہونا مشکل ہو جاتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں، آپ کی اس بات میں 3-4 سوال ہیں، اس کو علیحدہ علیحدہ دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے پوچھا کہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 25 سے 30 سال، ہماری عمر اگر 35-34 سال ہے تو 90s کے آخر میں 98-99 میں اس پنڈی سکینڈل تھا کیا. مختصر یہ سن لیں کہ پنڈی میں ایک نیٹ کیفے والے نے جہاں پر کپلز آتے تھے، میل فیمیل گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جب آتے تھے تو اس نے ہر کیبن میں خفیہ کیمرہ لگا دیا. لامحالہ جب وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ساتھ بیٹھتے تھے، موویز دیکھتے تھے، کیا کرتے تھے، جتنی بھی اس کے معاملات تھے، ان کی حرکات تھیں، ان کی نازیبا ویڈیوز بنائیں. اور ایک وقت کے بعد اس نے 2-4 سال بعد، یعنی 2001 یا 2002 کی بات ہے، جب اس نے وہ وائرل کیا. حالانکہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، وائرل ہوا CDs پر. اور ایک اطلاع یہ ملی تھی، اخباروں میں بھی چھپا، کہ اس شخص نے لاکھوں ڈالر انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمائے. اس کا رد عمل یہ آیا، وہ سارے کے سارے زیادہ تر مور دین 90% اس میں اسٹوڈنٹس ہی تھے، جو کالجز میں پڑھتی تھیں لڑکیاں لڑکے، جو یونیورسٹیز میں لڑکی لڑکے پڑھتے تھے، جو ہاسٹلائز لڑکی تھی لڑکے تھے، جن کا ملنا بہت آسان تھا. اس کا رد عمل یہ آیا کہ تقریباً 11 لڑکیوں نے خودکشیاں کی، 4 یا 5 لڑکوں نے خودکشیاں کی.
بے شمار لڑکی لڑکے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے. اور جب تانے بانے دیکھا گیا, انویسٹیگیشن اس زمانے میں کی گئی, اخباروں میں رپورٹ سامنے آئی ہیں, گوگل بھرا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اثر و رسوخ رکھنے والی فیملیز تھیں پاکستان میں, جو طاقتور حلقے کہلاتے ہیں پاکستان میں, ان کی بیٹیاں بھی ان میں شامل تھیں, یعنی کہ شرفا کی بیٹیاں بھی شامل تھیں. لیکن حادثات ہو سکتے ہیں, تعلق بن سکتے ہیں, محبت انسیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے سارا کا سارا 100% بلیک میل. جو بلیک میل کرتا ہے, کوئی گینگ ہو سکتا ہے, کوئی مافیا ہو سکتا ہے, ان کے ہاتھوں یہی صورتحال مختلف یونیورسٹیز میں دہرائی جاتی رہی ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ اب آپ نے کہا کہ یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا تھا, یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا. مجھے 13-14 سال ہو گئے یونیورسٹی میں, ہم نے 4-5 سال لگائے ہیں, ہاسٹلز میں رہے ہیں. ہم نے یونیورسٹیز کا ماحول, اساتذہ کا کرائٹیریا, ان کے اخلاق, ان کے معاملات, وہ کس طریقے سے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے. آپ کے چینل کے توسط سے میں ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا. پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں اوپر خدا ہوتا ہے, نیچے ٹیچر ہوتا ہے سیمسٹر سسٹم میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی ٹیچر پڑھانے والا ہے, وہی ٹیچر پیپر بنانے والا ہے, وہی ٹیچر پیپر کو چیک کرے گا, وہی ٹیچر پیپر نمبر دے گا, وہی ٹیچر پاس کرے گا, وہی فیل کرے گا, اور وہی ٹیچر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے, اگر وہ ٹیچر فرشتہ صفت انسان ہے, وہ ٹیچر اچھا ہے, اخلاقیات کا مالک ہے, بچوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے والا ہے, مستقبل بنانے والا ہے, ممکنہ طور پر اچھا رزلٹس دے سکتا ہے, بالکل بھائی, بلیک میل نہیں کرے گا. میرا آپ سے یہ سوال ہے بھائی صاحب کہ اگر وہ ٹیچر کرپٹ ہے, پھر بچوں کا مستقبل کیا بنے گا؟ اگر وہ ٹیچر درندہ صفت ہے, اس کے اندر ایک درندہ چھپا بیٹھا ہے, تو وہ کس بنیاد پر آپ اس کو اتنی بڑی ذمہ داری دے سکتے ہیں؟ یعنی ہر چیز آپ نے پوری یونیورسٹی کا سسٹم کو کمپرومائز کروا دیا. اب وہ ساری لڑکیاں ہوں, لڑکے ہوں, وہ سارا سسٹم ٹیچر کے ایک پین کے ڈسپوزل پہ آ گیا ہے کہ سر اگر لڑکی نے محنت کی بھی ہو, وہ میرٹ پر ہو بھی, تو ٹیچر چاہے تو اس کو فیل کر سکتا ہے. میرا یہ سوال ہے. یعنی لڑکیاں کرپٹ نہ ہوں, لڑکیاں کمپرومائز نہ کریں, لڑکیاں بہت اچھی ہوں, محنتی ہوں, میرٹ پر آ رہی ہوں, 100% پڑھائی کے ساتھ انہوں نے نمبر لینے کی کوشش کی ہو, اچھا پیپر دیا ہو, کیا ٹیچر اگر درندہ ہے تو ٹیچر چاہے تو اس کو فیل کر دے؟ فیل کر سکتا ہے. خواہشات کو مانا نہیں ہے, خواہشات کو مانا نہیں ہے. ایک چیز یہ. دوسری بات یہ ہے, یہ روز روشن کی طرح آیا ہے ایک بات, کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی, جتنا بڑا عہدہ ہوگا, اتنی ہی بڑی ذمہ داری آئے گی. ٹیچر کو ہم ایک روحانی باپ کی صورت میں دیکھتے ہیں, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو آپ نے یونیورسٹیز کے ٹیچر پر کون سا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے؟ یونیورسٹیز میں کسی بھی ٹیچر پر کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جس طریقے سے ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, ایک بچے نے کوئی غلط حرکت کر دی, بچے نے گالم گلوچ کر دی, بچے نے لڑائی کر لی, تو اس کو ڈسپلنری کمیٹی میں بلایا جاتا ہے. اگر ٹیچر ایسے کام کر سکتا ہے, یا ٹیچر ایسے کام کرنا چاہے, تو وہ ببانگ دوہل سر عام بھی کر لے, تو اس کے اوپر کون سی قدغن ہے؟ کوئی بھی ایسی کمیٹی نہیں ہے یونیورسٹیز میں, کوئی ایسا پریشر نہیں ہے یونیورسٹیز میں جو ٹیچر کے اوپر قائم رکھا جائے کہ آپ نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے. بالکل صحیح بات. کیونکہ سارا نظام میں نے آپ سے گزارش کیا ہے کہ پیپر بنانے سے لے کے, چیک کرنے سے لے کے, لڑکی لڑکوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے تک ایک ہی ٹیچر کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. سر اس ساری کہانی میں تو ارد گرد ٹیچر آ گیا, سیاسی شخصیات کہاں سے آ جاتی ہیں؟ سیاسی شخصیات ایسے آتی ہیں, 3-4 کیس سٹڈیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ممکنہ طور پہ شاید میں نام نہ لے سکوں. جو لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں, جن کی 70-80 پلس عمر ہو جاتی ہے, اور ان کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے, پاکستان میں میڈیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, میڈیا مالکان کہہ لو, بڑے صحافی کہہ لو, اس طریقے سے پاکستان کے اندر ٹیکنوکریٹ لیول کے لوگ بھی ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا. وہ کیا کرتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں نا ٹھرکی بابا, کہ ان سے ہو کچھ نہیں پاتا, وہ صرف دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ان کی آڈیو ویڈیوز بھی لیک ہو چکی ہیں. جو جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ میرا اشارہ کس شخصیت کی جانب ہے. بڑے لوگ ہیں, میں ان کا نام نہیں لے سکتا, آپ کا چینل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے کہ ہاسٹلز وارڈن خواتین کے ساتھ تعلق بنا کے, ان کو پیسہ مہیا کر کے, وہ کہتے تھے کہ جو اپنے ہاسٹل کی جو جوان لڑکیاں ہیں, ان کو کمپرومائز کر کے, ان کو مائنڈ میکنگ کر کے ہمارے لیے تیار کرواؤ. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, یہ اخباروں میں چھپا ہے. میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا, وہ اتنی بڑی شخصیات ہیں, ممکنہ طور پر آپ بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں, آپ کا چینل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے, تو پریشانی ہو سکتی ہے مستقبل میں. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں شاید آپ سمجھ گئے ہیں, اور سننے والی بھی سمجھ گئے ہیں کہ اس طریقے سے بے شمار گینگز موجود ہیں جو نوجوان لڑکیوں
کو مہیا کرنے کے لیے, امیروں کو مہیا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور ایک ایسا پورا سلسلہ چل رہا ہے. اب جس طریقے سے طارق بشیر چیمہ نے کل پریس کانفرنس کی, جو آپ کا سوال تھا کہ سیاسی شخصیت کیسے جڑتی ہے, میرے بھائی طارق بشیر چیمہ نہیں ہوگا تو کوئی اور کریکٹر ہوگا, چیمہ نہیں ہوگا تو لنڈ برادر ہوگا, لنڈ برادر نہیں ہوں گے تو وڑائچ کوئی نام ہوگا, کوئی راجپوت ہوگا, کوئی خان ہوگا, کوئی چودھری ہوگا. یہ کردار موجود رہیں گے. یعنی کوئی بھی سیاستدان ہو سکتا ہے, کوئی بھی کسی بھی شکل میں کوئی کردار موجود ہو سکتا ہے. نام فرق ہو سکتے ہیں, شکلیں فرق ہو سکتی ہیں, عہدے فرق ہو سکتے ہیں, نام یا ذاتیں فرق ہو سکتی ہیں, کردار موجود رہے گا. میرا یہ سوال ہے, طارق بشیر چیمے کی پریس کانفرنس کو سچ مان لیں کہ میرا بیٹا ملوث نہیں ہے, میرے بیٹے کی اگر ایسی ویڈیوز ہیں تو منظر عام پر لے کر آئیں, اوکے مان لیتے ہیں. تو اگر ہم اس کو سچ مان لیں تو جعفر شاہ سچا ہو جائے گا. جو سیکیورٹی انچارج ہے, جو ڈائریکٹ مرکزی کردار ہے, جس کے موبائل سے چیزیں نکلی ہیں, وہ تو سچا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کچھ تو غلط ہوا ہے. اگر چیمہ سچ ہے تو وہ سچا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو فائنانس کا جو چیف ہے ابو بکر, وہ سچا نہیں ہوگا. وہ پکڑا گیا, اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے. وہ سب معاملات پولیس بھی جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں. اسی طریقے سے جو ٹرانسپورٹ کا ہیڈ ہے تو وہ سچا نہیں ہوگا. یہ 3 لوگ مل کر اس طرح ہب بنایا ہوا, نیچے 7-8 لڑکوں کا نام آیا ہے, 6-7 پروفیسرز کا نام آیا ہے, وہ سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پاکستان میں الٹیمیٹلی بولتا وہ ہے, طاقت اس کے پاس آتی ہے جس کا پیچھے نظام بناؤ. چاہے اس کی جڑیں ہمارے انصاف دینے والے جو ہمارے ادارے ہیں وہاں تک پہنچے, یہ جو خفیہ ادارے کہلاتے ہیں, خاموش ادارے کہلاتے ہیں, یہ جو طاقتور حلقے کہلاتے ہیں وہاں تک پہنچے, یا سیاسی اثر و رسوخ ہے. اب معاملات ہمارے ایسے ہیں, خاص کر لوور پنجاب میں, ایک شخص ہے, زمینیں بھی اس کے پاس ہیں, فیکٹریاں کا آنر بھی وہ ہے, ایم این اے ایم پی اے بھی وہ ہے, پھر اس بنیاد پر وہ اس بنیاد پر وہ کیبنٹ میں بھی بیٹھا ہے, وزیر بھی ہے, وہ کسی نہ کسی چیز کا مشیر بھی ہے, وہ پارلیمانی سیکٹری بھی ہے. وہ سارا انصاف کا نظام ہو, پولیس کا نظام ہو, سوشل سائنسز کا سارا نظام ہو, وہ جیب میں لیے پھرتا بھائی. بالکل. تو میں صرف ہم قدغن یہ نہیں لگا رہے کہ طارق بشیر چیمہ ہے یا اس کا بیٹا ہے. سوال ہمارا یہ ہے ایز اے سوشل سائنٹسٹ کہ وہ نہیں ہوگا تو کوئی بھی ہوگا, اور پولیس بھی جانتی ہے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں آج سے پہلے کون سے ایسے کیسز ہیں جو مینج نہیں ہوئے؟ بڑے بڑے انٹرنیشنل کیسز سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے کیس تک ہر چیزیں ہم رپورٹ بھی کرتے ہیں, اور فالو اپ بند ہو جاتا ہے, فالو اپ نہیں دے پاتے. پریشر آتا ہے, چینلز کے مالکان تک کو پریشر آتا ہے, یار یہ خبر تو آپ نے بریک کر دی ہے, بس اس کو بھول جائیں, اس کا فالو اپ نہ دیں. یہ بہت ساری چیزیں میں صرف ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ مستقبل میں پریشانی نہ ہو. بالکل صحیح بات. بہت سارے نام ہیں, میں ہزاروں کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, لیکن وہ پھنسنے والی بات ہے. سر آخر میں بتا دیں 5500 ویڈیوز تو ہو گئیں, وہاں پہ پڑھنے والی جو خواتین ہیں, لڑکیاں, ان کی تعداد 25,000 ہے. کسی کرنا چاہتا ہوں, تقریباً میل فیمیل ملا کے پر ڈے جو اسٹوڈنٹ آتا ہے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں تقریباً 65,000 پلس ہے, یعنی کہ 65,000 کے نیئر اباؤٹ ہے. اور جو 5500 خواتین کی ویڈیوز ہیں نا, تو جملے کو درست کر لیں, 5500 ویڈیوز ہو سکتی ہیں, 5500 خواتین کی ویڈیوز ہوتے ہیں. لوگ سمجھنے لگے کہ شاید 5500 خواتین ہیں, جبکہ 5500 ویڈیوز ہیں. مثال کے طور پر اگر وہ ویڈیو کا ڈیٹا کسی فولڈر میں کاپی کیا جائے, وہ ٹوٹل نمبر آف کلپس آئے گا, وہ تقریباً نیئر اباؤٹ 5000 پلس ہوگا. یعنی 5500 خواتین نہیں ہیں, 5500 کلپس ہو سکتے ہیں. 5500 6500 4,500 5,000 6,000 کی تعداد میں اتنا بلک میں ڈیٹا ہے ممکنہ طور پر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میں اس کو صحیح یا جائز قرار دے رہا ہوں. ایک کلپ بھی کیوں ہو, ایک ویڈیو بھی کیوں ہو, اور ایک بھی خاتون کو بلیک میل کیوں کیا جائے. اچھا, میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یار غلط کون ہے, ٹھیک کون ہے. جو خواتین ہیں نا سر یونیورسٹی میں, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہے, بہت ڈیٹیل میں چیزوں کو دیکھا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا اپنے ہمارے دور میں, جو لڑکی ہے نا, یا وہ بلیک میل ہوتی ہے, یا وہ کمپرومائز ہوتی ہے, یا لڑکی کو شوق بھی ہوتا ہے, ایک کو روٹین پڑ جاتی ہے. یعنی میں لڑکیوں کی عزت کرتا ہوں, ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن جو حقیقت ہے اس سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے, منہ نہیں موڑ سکتے. ایک لڑکی ہے, اس کے گھر میں کھانے کے فاقے ہیں, غربت ہے, ٹینشن ہے, گھر والے اس کو 10,000 روپے بھجوا نہیں سکتے. لیکن یونیورسٹی میں آنے کے بعد اس لڑکی کے پاس 2 لاکھ والا موبائل ہے, بڑی گاڑیوں میں آنا جانا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اچھا کھا پی رہی ہے, برانڈڈ کپڑے پہن رہی ہے. تو ایک دیکھنے والی آنکھ کو سمجھ نہیں آتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کہاں سے آ جا رہی ہے, شوق پال رکھے ہیں. تو کیا شوق پال رکھے ہیں. ایک تو ہونا کہ نہیں مجھے کسی نے بلیک میل کر لیا تھا, میرے ساتھ یہ کرنے لگے تھے, میری مدد کی جائے.
پورا معاشرہ اس کو سپورٹ کرتا ہے, ہم اچھے لوگ ہیں, ہمارا معاشرہ اچھا ہے آج بھی. لیکن ایک وہ لڑکی ہے جس نے شوق پال رکھے ہیں, آپ اس کو اس گن سے کیسے نکالو گے؟ یہ تیسری کیٹیگری ہے. بلیک میل ہونے والی لڑکیاں وہ ہیں جو پہلی کیٹیگری میں آتی ہیں, جو زیادہ تر بلیک میل ہی ہوتی ہیں. جیسے پنڈی اسکینڈل کو بلیک میل کیا گیا, جعفر شاہ نے پوری ہرارکی بنا کر خفیہ کیمرے لگا کر اسلامی یونیورسٹی میں درختوں کے نیچے, دیواروں کے پیچھے, آگے پیچھے کیمرے لگائے, لڑکی لڑکے بیٹھتے تھے, اس کو پھر وہ بلیک میل کرتا تھا. اپنے کمرے میں بلوایا, آرڈر دیا کہ جنہیں اس کو سیکورٹی چیف نے بلایا ہے, لڑکی جاتی تھی, اس کو ویڈیو دکھاتا تھا کہ دیکھے جی یہ والی ویڈیو میں تمہارے گھر بھیج دوں گا, تمہاری فیملی کو دکھا دوں گا, بہن بھائیوں کو دکھا دوں گا. لڑکی جتنی شریف ہوگی وہ اتنی جلدی پریشرائز ہو جائے گی. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, اس طریقے سے مجھے یہ لگتا ہے اسلامی یونیورسٹی کا جو اسکینڈل سامنے آیا ہے, اس میں مور دین 90% کیس وہ لڑکیوں کے ہوں گے جن کو بلیک میل کیا گیا ہے. بلیک میل کوئی بھی ہو سکتا ہے. بلیک میل خدا نہ خواستہ آپ نارمل اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح ہماری پوری کیبنٹ ہو رہی ہے, جس طریقے سے ہمارے پورے سیاستدان ہو رہے ہیں. ایک شخص اپنے گھر میں, اپنے بیڈ روم میں اپنی فیملی کے ساتھ ہے اور وہاں پہ کوئی خفیہ کیمرے لگا دے تو وہ بھی بلیک میل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ وہ تو کوئی غلط کاری نہیں ہے نا. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں فیملی کے ساتھ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی خفیہ کیمرے سے آپ کی ریکارڈنگ کر لے, وہ آپ کو بلیک میل کر لے. کوئی بندہ آپ کی موبائل کی گیلری کو ایکسیس کر لے تو آپ بلیک میل ہونا شروع ہو جائیں گے. چاہے آپ نے کوئی غلط کاری میں ملوث نہ ہو, کوئی نازیبہ حرکات میں ملوث نہ ہو, پھر بھی آپ بلیک میل ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ شریف آدمی ہیں. اس طریقے سے جو خواتین ہیں زیادہ تر اس طرح بلیک میل ہوئی ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ کمپرومائز کی سچویشن آئے. کمپرومائز کی سچویشن بھی یہی آتی ہے کہ ایک لڑکی سمجھتی ہے کہ میری اٹینڈنس شارٹ ہے, میں بڑی مشکل سے یونیورسٹی تک پہنچی تھی, نو ڈاؤٹ وہ بڑی مشکل سے یونیورسٹی تک پہنچی تھی, اس کے بعد پڑھائی نہیں کر سکی, ٹائم ٹھیک سے نہیں دے سکی, 4 پیپر اچھے دے دیے, 5ویں کے لیے تیاری اچھی نہیں ہے, کچھ سر کو اشارہ کیا, کچھ سر نے اشارہ کیا, مل جل کے انہوں نے کام کر لیا اور وہ پاس ہو گئی اچھے نمبروں سے. اس کو کہتے ہیں کمپرومائز. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ میں کوئی فلسفہ یا کوئی میں افلاطونی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتی دیکھی ہیں یونیورسٹیز میں. ٹھیک ہے, باقی ایک میری ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے توسط سے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوور پنجاب کی جو یونیورسٹیز ہیں یا ہماری آبادی ہے لوور پنجاب سے, مڈل پنجاب سے, وہ بہت مشکل سے, کیونکہ لوور مڈل کلاس ہے, بہت مشکل سے اعلیٰ تعلیم تک پہنچتی ہے. میرے تمام سننے والے اور خاص کر پیرنٹس تک یہ آواز پہنچائیں, خدارا اپنی بیٹیوں کو, بچوں کو یونیورسٹی سے خارج نہ کروائیں. کسی قسم کا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو میچور کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو اعتماد دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ لنک میں رہیں. لڑکیاں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں, باپ کو, بھائی کو, بہنوں کو, بھابھیوں کو, جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں گھر میں رہتے ہیں, ماں, ان کے ساتھ ایک اچھا لائزون بنا کے رکھیں, چیک اینڈ بیلنس اچھا رکھیں. جو ہاسٹل کی وارڈنز ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں, بات چیت رکھیں, آنا جانا رکھیں. بچے پہ پورا لائزون سیٹ کریں. بچے کے آپ کو فرینڈز کا بھی معلوم ہونا چاہیے, بچے کے وارڈنز کا بھی معلوم ہونا چاہیے, بچے کے رومیٹس کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, بچے کے کلاس والے جو دوست ہیں وہ بھی معلوم ہوں, بچے کے ٹیچرز بھی آپ کو معلوم ہوں. یہ پورا اچھا سا ایک لائزون بنا کے رہیں تو آپ کے بچے کیوں نہ ترقی کریں گے. نہ ہی وہ بلیک میل ہو سکیں گے اور نہ ہی وہ اس طرح سے کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. تو یہ گھر کا بھی اعتماد ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ لے کر چلتے ہیں. تو خدارا اپنے بچوں کو گھروں سے, جو گھروں میں مت بٹھائیے. یونیورسٹی میں اب سننے میں یہ آیا کہ تقریباً 1000 خواتین یعنی 1000 لڑکیاں جو 1000 خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, 1000 خاندان نے لڑکیوں کو واپس بلا لیا ہے. اور ممکنہ طور پر زیادہ تر لڑکیاں فائنل سیمسٹرز کی تھیں. بہت مشکل سے ایک لڑکی میٹرک, ایف اے, بی اے کرنے کے بعد ایک لمبا سفر طے کر کے یونیورسٹی تک پہنچتی ہے اور اس کے بڑے خواب ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو سپورٹ کروں گی, بہن بھائیوں کو سپورٹ کروں گی, ممکنہ طور پر مستقبل میں اچھا رشتہ بھی. سوری ٹو سے, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک نیڈ یہ بھی آ گئی, لڑکی پڑھی لکھی ہو, ٹھیک ہے, اچھے رشتے کے لیے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, بہنوں والے ہیں, ہمیں اس چیز کا بڑے اچھے سے اندازہ ہے کہ بچے پڑھ لکھیں گے تو ممکنہ طور پر اس کے رشتے بھی اچھے آئیں. تو یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری حقائق ہیں. تو خدارا پیرنٹس سے, آپ کے چینل کے توسط سے حارث صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو بچے ہیں, خاص کر جو لڑکیاں ہیں, ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ ایک عورت کی جو تعلیم ہے وہ ایک قوم کی تعلیم ہے, ایک پوری نسل کی تعلیم ہے. تو اس پر فوکس ہوں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ہمارے معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں اور ملک میں ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں.